گفتگو کا موضوع سخن ہے فتح مکہ۔ اسلام اپنی عظمتوں کو بکھیرتا ہوا جس کامیابی کے ساتھ عرب کے تمام علاقوں میں تیزی کے ساتھ پھیلا، اس میں فتح مکہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا بہترین سبب بنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کو ہر طرح سے سمجھاتے رہے، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن کفار مکہ سمجھنے کی بجائے اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کون سا ظلم تھا جو کفار مکہ نے نہ کیا؟ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے، طائف میں آپ پر پتھر مارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور استقلال کا بہترین نمونہ امت کے سامنے رکھا جو تبلیغ دین کے لیے تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے، کفار مکہ پھر بھی چین سے نہ بیٹھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد صرف 1 سال بعد ہی بدر ہے۔ کافروں نے کہا کہ آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عاطف غیب سے جو فیصلہ کیا اس سے مسلمانوں کے رعب اور دبدبہ میں اضافہ ہوا۔ پھر احد ہے، پھر خندق ہے، یہ بڑے بڑے معرکے ہوئے، یہاں تک کہ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی۔ کفار مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ میں یہ لکھا گیا کہ کوئی بھی اب لڑائی نہیں کرے گا، لہذا جو قبائل کسی کے ساتھ بھی معاہدے میں شریک ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے میں شریک ہوں گے، اور اس طرح یہ 6 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ لیکن کفار مکہ اس معاہدے پہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے اور بنو خزاعہ نے، جن پر بنو بکر نے حملہ کیا، حرم میں جا کر بھی پناہ لی، اور اس طرح انہوں نے وہاں بھی انہیں قتل کیا۔ باہمی لڑائی کی وجہ سے بنو بکر نے جو بنو خزاعہ پہ حملہ کیا اس سے معاہدہ ٹوٹ گیا، اور پہل کفار مکہ نے خود کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کو کہ بھی ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، یا تو خون بہا ادا کریں، یا کفار مکہ قریش بنو بکر کی حمایت چھوڑیں، یا معاہدہ توڑنے کا اعلان کریں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم معاہدہ توڑتے ہیں۔ یہ انہوں نے خود اپنے لیے ایک ایسا سامان مہیا کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی کے ساتھ صحابہ کرام کو تیاری کا کہہ رہے ہیں۔ جب مسلمانوں کا لشکر تیار ہوا، 10,000 کا لشکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کے
مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا لگایا اور رات کے وقت فرمایا اپنے اپنے خیموں کے باہر آگ لگاؤ، تاکہ ایک تو جانور سے بچا جائے، وہاں پہاڑوں میں بہت سے جانور تھے وہ ادھر نہ آئے، دوسرا اسلام کی شوکت کا اظہار ہو۔ ابو سفیان جب وہاں سے نکلا تو حیران ہو گیا کہ یہ کتنا بڑا لشکر اور کس کا ہے۔ جب وہ وہاں پتہ کرنے آیا تو حضرت عباس کی نظر پڑ گئی، سرکار کے چچا۔ کہا یہ کس کا لشکر ہے؟ کہا یہ مسلمان ہے جو اتنی تعداد میں مکہ مکرمہ کے لیے آئے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہا کیا اب بھی اسلام کی شوکت تیرے دل میں نہیں بیٹھی؟ ابو سفیان کو سرکار کی بارگاہ میں حضرت عباس لے گئے تو جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بھی اسلام کی فتح تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو امان ملے گی، جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی پناہ ملے گی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا اس کو بھی پناہ ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کے 3 حصے کیے اور مکہ میں داخل ہونے کا فیصلہ۔ اب جتنے بھی قبائل تھے مسلمانوں کے، ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں۔ 10 رمضان المبارک کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے اور 20 رمضان المبارک تک مکہ کو فتح کر لیا گیا۔ اس لیے ان ایام میں اسلام کی وہ فتح جس نے پورے عرب میں مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی، اس فتح مکہ کو عظمت کے ساتھ مسلمان ذکر کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے صحابہ سے کہا ابھی لڑنا نہیں ہے جب تک کہ کوئی تمہارے مقابل میں نہ آئے، اور مکہ مکرمہ کی حرمت کے خیال کی بات تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے فاتح فتح کے بعد جشن مناتے ہیں، ہمارے آقا کا سر عاجزی سے اتنا جھکا تھا کہ اونٹ کے پالان کے ساتھ آپ کا سر لگ رہا تھا۔ اس دن آپ نے سیاہ امامہ شریف زیب تن کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں اطراف سے جب مکہ میں داخل ہوئے، فتح مکہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کو پاک کیا۔ 360 بت سجائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا سے ایک ایک بت کو گراتے ہیں اور آپ کی زبان پہ تھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ اس وقت لوگ عصبیت میں مبتلا تھے، غلاموں کی کوئی حیثیت نہ تھی، چھوٹے قبائل کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہ تھا۔ سرکار نے حضرت بلال کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا کے یہ ساری جاہلیت کی رسومات کو ختم کر دیا۔ حرم میں اذان ہوئی، حضرت بلال رخ مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں اور اذان دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جیسے ہی باہر نکل کے مشاہدہ کیا
تو کفار کی ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی۔ اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے ان کو واضح طور پہ کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہ ایسا معافی کا اذن تھا، یہ ایسا عفو و درگزر تھا، آج بھی اغیار بھی اس کی مثالیں دے رہے ہیں۔ ایک انگریز مورخ نے لکھا مکہ فتح نہیں ہوا بلکہ محمد نے محمد کو ہی فتح کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی ماننے پہ مجبور ہوئے کہ یہ کیسے فاتح ہیں کہ فتح کے بعد تو جشن منائے جاتے ہیں، دشمنوں سے بدلے لیے جاتے ہیں، یہاں بدلے نہیں لیے جا رہے بلکہ یہاں سب کو معاف کیا جا رہا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے لوگ کنورٹ ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ سب کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، شرف صحابیت پایا۔ اس سے مسلمانوں کی عظیم کامیابی کا اظہار ہوا، اور مکہ پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے سے پھر یہ اسلام کا مرکز بنا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اب مدینہ منورہ کی محبت مکہ سے زیادہ پیدا ہو چکی تھی۔ حالانکہ یہ آبائی گھر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بہت محبت اور پیار کرتے تھے، لیکن اب چونکہ مدینہ شریف میں رہنے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مکہ شریف سے زیادہ تھی، اس لیے سرکار نے اسلام کی اشاعت کی غرض سے 15 دن یہاں قیام کیا، اور اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں آئے۔ اب جتنی بھی اسلام دشمن قوتیں تھیں ان کو زوال ہوا، اور مسلمان ایک بڑی طاقت کے زور پر ثابت ہوئے اور اسلام کی صداقت کا زندہ ثبوت دیا، اور اس سے اسلام کی عظمتیں مسلمانوں پر بھی واضح ہوئیں، دنیا بھر کے لوگوں پر بھی واضح ہوئیں۔ یہ وہ عظیم فتح ہے جس کو فتح مکہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہی وہ فتح ہے جس کے حوالے سے آج بھی رمضان المبارک کے ان بابرکت دنوں میں خاص طور پر ان پاک ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے فتح مکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ گرامی حضرات، چند باتیں میں آج کے اس درس میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو عظیم تحفہ دینا چاہتا ہے تو فرمایا سب سے بہترین تحفہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ اولاد کی تربیت میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ وہ ذمہ داری ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ نگہبان ہے، ہر بندے سے قیامت میں اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جو گھر کا سربراہ ہے وہ نگران ہے، نگہبان ہے، اس سے اس کی اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، نسل انسانی حسب و نسب کی بقا، انسانی و معاشرتی عمارت کی تعمیر کا ذریعہ ہے۔ اولاد ہی انسان کی دینی اور دنیاوی وارث اور دنیا اور آخرت کا سارا سامان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جناب ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ان جیسے عظیم انبیاء کی طلب اولاد کا جہاں ذکر کیا، وہاں ان پاک ہستیوں کا اپنے بچوں کی تربیت کا بھی ذکر فرمایا۔ جب باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو تو فرزند بھی جناب اسماعیل ذبیح اللہ جیسے ہوتے ہیں، جو گردن جھکا کے اپنی گردن کٹوانے کے لیے بھی تیار ہیں۔
اس لیے اولاد جہاں انسانوں کا سہارا ہے وہاں اپنے والدین کی نیک نامی کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے اگر والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو وہ ان کی نیک نامی کا سبب بنتے ہیں۔ اولاد جتنی صالح، باصلاحیت، محنتی، باسلیقہ اور باادب ہوگی تو والدین اور خاندان و برادری کے لیے عزت کا اور انسان کی تکریم کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کے اندر بنیادی کردار اولاد کا ہے۔ تو گرامی حضرات، اگر ماں باپ پہلے دن سے ہی یہ سلسلہ شروع کریں، پہلی درسگاہ تو ماں کی گود ہے اور باپ کا کندھا ہوتا ہے، جو اس بچے کے اندر غیرت پیدا کرتا ہے، اس کے اندر شجاعت اور اس کے کانفیڈنس لیول کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تاریخ میں بڑی بڑی ایسی ہستیوں کا ذکر آتا ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پہلے دن پڑھنے کے لیے درسگاہ میں گئے، استاذ نے جب شروع کروایا الف با تا تو نہیں پڑھ رہے، جب بار بار کہا تو بیٹھے بیٹھے ایک ہی نشست میں 17 سپارے سنا دیے۔ تو حیران ہو کے کہا کہ آج تو پہلے دن آئے ہو۔ کہا میری ماں مجھے گود میں اٹھا کے جب لوریاں اللہ کے قرآن کی دیتی تھی تو میں نے ماں کی گود سے 17 سپارے حفظ کر لی۔ تو جب ماں اس انداز میں تربیت کرے گی تو بیٹا بھی پھر اسی انداز میں آگے بڑھے گا۔ اسی لیے دین، دنیا، علم، عمل، ادب، تقوی، خدا ترسی، سخاوت، شجاعت، دیانت، یہ ساری چیزیں بچے میں پیدا ہوتی ہیں اور یہ چیزیں والدین کی طرف سے وراثتاً جاتی ہیں۔ اگر ماں باپ بچے کے سامنے جھوٹ بولیں گے بچہ جھوٹ بولے گا، اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھیں گے بچہ نہیں پڑھے گا، ماں باپ روزہ نہیں رکھیں گے بچہ نہیں رکھے گا۔ تو ہمیں اپنی بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے سمبولیکل اپنی ذات کو پیش کرنا ہوگا، تو پھر جا کے ہمیں اپنی اولاد سے ایک اچھے انداز میں ان سے فیڈ بیک بھی مل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ ملت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر۔ اس کے والدین ہیں اسے یہودی بنائے یا عیسائی بنائے یا مجوسی بنائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اولاد کی بد اعتقادی اور گمراہی کا ذمہ دار والدین کو ٹھہرایا گیا، کیونکہ وہ ان کے محافظ و ذمہ دار ہیں۔ لہذا اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت سے غافل رہیں گے تو پھر ہم اس کبوتر کی طرح ہیں جو بلی دے کے آنکھ بند کر لیں، لیکن حملہ تو اس نے کر ہی دینا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کو وفات سے پہلے بٹھا کے اعتقادی تربیت فرمائی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، اس لیے بنی اسرائیل کا تفصیل سے ذکر آتا ہے۔ تربیت اولاد کے اندر انسان کو شروع سے ہی یہ سلسلہ شروع کرنا چاہیے، تاکہ بڑھتی ہوئی معاشرے کی بے روی میں ہم جب اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو یہ والدین کے لیے نیک نامی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق